السلام علیکم، میتھس اینڈ این ٹی ایس ٹرکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پیپر کے کویسچن 1 سے لے کر 66 تک میں سالو کر چکا ہوں۔ اگر اس کا لنک چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو لنک دیا جائے گا۔ تو اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے امپورٹنٹ ویڈیوز کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے، یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 67 کو الصلاۃ عماد الدین ہے، حدیث ہے، آیت ہے، قول صحابی ہے اور قول عرب ہے۔ تو یہ حدیث ہے، ہمارے پاس اے آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ انما بعثت معلما کا صحیح معنی ہے مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا تھا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا تھا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ اگلا جو کویسچن ہے، کویسچن نمبر 69 ہے، وہی کا لغوی معنی ہے کہی ہوئی بات، خفیہ اشارہ، اترنا، نازل ہونا، یعنی چپکے سے دل میں بات ڈال دینا، خفیہ اشارہ۔ بی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ اگلا جو کویسچن ہے، کویسچن نمبر 70، اس میں جو ہمارے پاس یعنی کریکٹ جو آنسر ہے اس میں سی ہے، ستون۔ اگلا جو کویسچن ہے، کویسچن نمبر 71 میں، اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے مفعول ہے، یہ بی آپشن کریکٹ ہے۔ اگلا جو کویسچن ہے، کویسچن نمبر 72 ہے، ہی واز میریڈ ڈیش ا ریچ فیملی ٹو ود ان آف، یعنی خاندان میں ان ا ریچ فیملی۔ تو سی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ ڈو یو لائک اورنج اور مینگو، چوز دا کریکٹ آرٹیکل۔ اس میں آپ نے اے این ڈی کا استعمال کرنا ہے۔ تو دوستوں اورنج جو ہے یہ واول ہے، تو واول سے پہلے این لگائیں گے، این اورنج، ڈو یو لائک این اورنج اور ا مینگو، اور کانسوننٹ سے پہلے اے لگاتے ہیں، ایک مینگو ہے، مینگوز نہیں ہے، تو اس سے پہلے ہم اے لگائیں گے، اور واول بھی ایک کے لیے ہوتا ہے، این کا مطلب بھی ایک ہے اور اے کا مطلب بھی ایک ہے، لیکن واول سے پہلے این اورنج ہم لگائیں گے اور ا مینگو لگائیں گے یہاں پر۔ تو بی آپشن ہمارے پاس بالکل کریکٹ ہے۔ اگلا جو کویسچن ہے، کویسچن نمبر 74، ہی اسپیکس دا ٹروتھ، رائٹ دا کریکٹ فارم آف دا انڈر لائن ورڈ، اسپیک، اسپوک، اسپیکس اور اسپوکن۔ تو دوستوں ہی اسپیک دا ٹروتھ، ہی اسپیک دا ٹروتھ، اس میں 74 میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے، ہی اسپیکس دا ٹروتھ، یعنی وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو سی، یعنی ہی شی اٹ کے ساتھ ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس آپ لگائیں گے، تو یہ سی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ اگلا جو کویسچن ہے، جس نے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے ثواب ہے، 4 قرات، 3 قرات، 2 قرات اور 1 قرات۔ تو ڈی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ اگلا جو کویسچن ہے، کویسچن نمبر 76، کس خلیفہ نے دارالحکومت مدینہ سے کوفہ منتقل کیا؟ تو اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے یہ عمر بن عبدالعزیز، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت، یہ ہمارے پاس ڈی آپشن اس میں کریکٹ ہے۔ مصلوب کے معنی ہے صلیب، صلیب سے متبادل، صلیب دینے والا اور صلیب دیا گیا۔ تو 77 میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ڈی، صلیب دیا گیا۔ اگلا جو کویسچن ہے، کویسچن نمبر 78 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الاعمال قرار دیا، کس کو قرار دیا؟ تو اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے پیج پر تو جو تہجد کو، صدقات کو، تسبیح کو، تحلیل کو، تو اس میں ہمارے پاس بی آپشن جو ہے صدقات کو کریکٹ ہے۔ آگے ہے 79، تو in the following nouns dish is a collective noun۔ تو دوستوں یہاں پر جو کلیکٹیو ناؤن ہوتا ہے، یعنی کلاس، اسکول، اسٹوڈنٹس اور گارڈن، یہ ناؤن کی اقسام ہے، جس طرح کاؤنٹیبل ہے، انکاؤنٹیبل ہے، ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، کلیکٹیو ناؤن ہے۔ اس کو کہتے ہیں اردو میں اسم جمع، جس طرح اردو میں آپ کہتے ہیں ٹیم یا انگلش میں ٹیم۔ تو یہ کلاس یہاں پر آپ کے
मास इसमें जमा है, कलेक्टिव नाउन है, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड एक्वा। अब जो एक्वा है सॉइल है, इक्वल है, वाटर है, लैंड है। लैटिन और ग्रीक्स में एक्वा का मतलब होता है पानी, वाटर। तो सी ऑप्शन हमारे पास लैटिन और ग्रीक्स में एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, ठीक है, ये या एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी के अंदर जो पौधे होते हैं। तो एक्वा का मतलब होता है यानी वाटर, पानी। अगला जो है 81 क्वेश्चन है, डैश हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान, आर्मेनिया, अर्जेंटीना, अल्बानिया और बोस्निया। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इसमें, आर्मेनिया। अगला जो क्वेश्चन है, किस लफ्ज में लाह का इस्तेमाल हुआ है, अर्ज़ पाक, बापर्दा, बेपाया और दर्दमंद। तो दर्दमंद जो है डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। एक होता है साबका और एक होता है लाका। साबका शुरू में होता है और लाका आखिर में। अगला जो क्वेश्चन है, देश की तारीफ की जाती है, बादशाहों की, अच्छा, बुजुर्गान दीन की, पैगंबरों की और सहाबा की। तो 81 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर इसमें ये क्वेश्चन है गालिबन 83 है। तो 83 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो है सहाबा की। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। मौलवी नजीर अहमद को उर्दू का पहला तस्लीम किया जाता है, का निगार, नावल निगार, ड्रामा निगार और अफसाना निगार। तो 84 में हमारे पास जो है ना बी आंसर जो है वो करेक्ट है, नावल निगार। सूरह इखलास में लफ्ज हुआ का मतलब है मौजूद, वाजिबुल वजूद और बेनियाज हमसर, यानी कह दीजिए कि वो अल्लाह जो है ना वो एक है। तो वाजिबुल वजूद इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में गलती हो जाए तो आप लाजमी तस्हीह करें, क्योंकि ये सारे मेरे सब्जेक्ट नहीं है। ज्यादातर मेरा जो अपना सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स है और इस्लामियात के भी कुछ एमसीक्यूज कर लेता हूँ, बाकी साइंस सब्जेक्ट और इंग्लिश। तो सारे सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडी किसी मतलब एमसीक्यूज में गलती भी हो सकती है। तो अगर आपको हमारी कोशिश होती है कि गलती कोई ना हो और एमसीक्यूज को ज्यादातर हम क्लियर करके तब ही जो है ना उसको अपलोड करते होते हैं सोल्यूशन के साथ। अगला जो क्वेश्चन है, फेल मजहूल वो फेल है जिसका डैश मालूम न हो, मुब्तदा, नायब, मफूल, फाइल। जिसका फाइल मालूम न हो, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो किताबुल्लाह कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब अददी और मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब ताम, मुरक्कब इजाफी। तो इसमें हमारे पास 87 में जो करेक्ट आंसर बनता है वो है डी, मुरक्कब इजाफी। 88 है, हजरत बिलाल किस काफिर के गुलाम थे, अबू जहल, अबी बिन शाब, अब्दुल्ला बिन उबई और उमैया बिन खालिफ। तो इसमें डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, तरतीबी तो के लिहाज से सूरह फील का नंबर बताएं। तो 89 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है 96, 100, 102 और 105। तो 89 में हमारे पास ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 105। अगले पेज की तरफ चलते हैं। हजरत ज़ैद बिन हारिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले डैश थे, भतीजे थे, दोस्त थे, भाई थे, बेटे थे, मुंह बोले बेटे थे। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। माई अंकल डैश गोज टू द मार्केट अफन फुली वेल ऑलमोस्ट। तो इसमें अफन होना चाहिए, अफन जो लिखा है अफन। माई अंकल अफन गोज टू द मार्केट, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, द मैजिशियंस शोज हिज ट्रिक्स। मैजिशियन जो जादूगर होता है, फेथफुली, फेयरसली, स्किलफुली, सर्टेनली। तो 92 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है सी, स्किलफुली, महारत के साथ। अगला जो क्वेश्चन है 93 में इसका है पाकिस्तान स्टडी का, सतह मुर्तफा बलूचिस्तान, कोहे सुलेमान और कोहे केरतर के
پہاڑی سلسلوں کے دیش میں واقع ہے؟ جنوب میں، شمال میں، مغرب میں اور مشرق میں۔ تو 93 کے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سی، مغرب میں۔ تو ایک اور پیپر میں یہ کوسچنز اس طریقے سے پوچھا گیا تھا کہ بلوچستان، یہ سطح مرتبہ بلوچستان کی جو بلندی ہے، اس بلندی وہ کتنی ہے؟ وہ 600 سے لے کر 900 میٹر بنتی ہے، یعنی 2000 سے 3000 فٹ۔ یہ اس طریقے سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور پیپر جو میں سالو کر رہا تھا اس میں سطح فٹوہار کا لکھا تھا کہ اس کی بلندی کتنی ہے، وہ 300 سے لے کر 600 میٹر تک ہے یا 1000 سے لے کر 2000 فٹ۔ تو یہ 2-3 MCQs مزید بھی اس میں آپ کور کر سکتے ہیں۔ اگلا جو کوسچن ہے، سوال نمبر 94 ہے، کوسٹل ہائی وے کراچی کو ڈیش سے ملاتا ہے؟ پشاور، گوادر، لاہور اور کوئٹہ۔ تو گوادر، بی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ اگلا جو کوسچن ہے 95، پاکستان کے آئین ساز اسمبلی نے ڈیش اگست 1947 کو قائد اعظم کو اپنا صدر منتخب 14 اگست۔ تو یہ آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ The present Prime Minister of India belongs to the party ڈیش بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس پارٹی، کمیونسٹ پارٹی اور اکالی دائی پارٹی۔ تو یہ ہمارے پاس بھارتیہ جنتا پارٹی ہمارے پاس یہ آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ شاعر انقلاب اردو زبان کے کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جوش ملی آبادی کو، حضرت موہانی کو، حفیظ جلندری اور فیض احمد فیض کو۔ تو یہ آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے اس میں 97 میں جوش ملی آبادی کو۔ اگلا جو کوسچن ہے کوسچن نمبر 98، اکبر کس کا مشہور افسانہ ہے؟ جو اکبر یعنی کس کا مشہور افسانہ ہے؟ ممتاز، مفتی اشفاق احمد، منشی پریم چند اور احمد ندیم قاسمی۔ تو 98 میں ہمارے پاس جو ہے وہ پریم چند جو ہے نا، سی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ اگلا کوسچن ہے 99، مرزا غالب کے بزرگ ڈیش سے تعلق رکھتے تھے؟ افغانستان سے، بھارت سے، شاعری سے، فوج سے۔ تو یہ بھارت سے، انڈیا سے۔ اگلا جو کوسچن ہے کوسچن نمبر 100، اس کے بعد ہم ایک اور پیپر ٹی ٹی کا سالو کریں گے اور ایک عربک کا بھی اور ایس ایس ٹی، سی ٹی، جو پیپر آپ کو چاہیے بلکہ آپ کمنٹ کریں اسی پیپر کو ہم کوشش کریں کہ اپلوڈ کریں سولوشن کے ساتھ۔ تہذیب الاحکام فی شرح کے مصنف کا نام ہے؟ محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو جعفر محمد بن یعقوب قیتی رحمۃ اللہ علیہ، اور ابو جعفر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ، اور ابو جعفر محمد بن رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے یہ ڈی ہے، ابو جعفر۔ ڈی آپشن ہمارے پاس محمد بن رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ڈی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو تھوڑا بہت آپ کو فائدہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دی ویڈیو۔